أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، یہاں تک 2 حصے مکمل ہو گئے. یہاں سے حصہ ثالث جس کا بنیادی مضمون ہے الجہاد فی سبیل اللہ. لیکن جہاد کے لیے تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں سے تنظیم کے لیے کچھ قوانین اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. پہلا قانون یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ تنظیم میں جتنے افراد ہیں ان سب کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. دوسرا قانون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ تمہارا آئین اور منشور قرآن و سنت ہونا چاہیے. تیسرا قانون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آیت نمبر 104 میں، کہ تمہارے تنظیم میں جو افراد ہیں وہ فعال ہو، ایسے نہ ہو کہ وہ کام نہ کرتے ہو. اور چوتھا قانون وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، آیت نمبر 115 میں، کہ تنظیم پر تم مال بھی خرچ کرو گے. پانچواں قانون یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، آیت نمبر 118 میں، کہ تنظیم میں کسی اور کو تم داخل نہ کرو، کسی منافق کو، کیونکہ اس وجہ سے وہ جو تمہارے چھپے ہوئے راز ہے اس کو افشا کریں گے اور اس وجہ سے تم نقصان میں پڑو گے. پھر 2 واقعات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں اس 5ویں قاعدے اور قانون پر، کہ جب تم نے 5ویں قاعدے اور قانون کی پاسداری کی تو دیکھیے جنگ بدر میں باوجود قلت کے، باوجود 313 افراد کے، اللہ رب العزت نے تمہیں فتح دی. لیکن جب تم نے اس 5ویں قاعدے اور قانون پر عمل نہیں کی، غیر تمہارے اندر داخل ہوا، تو باوجود کثرت کے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، جیسا کہ جنگ احد. تو یہ 5 قوانین اور قواعد ذکر ہے تنظیم کی اصلاح کے لیے. پہلا قانون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، حق تقاتہ، کامل طور پر ڈرنا. جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرتے رہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ ہو تم تابعدار. یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، پتہ نہیں کس وقت آئے گی. اور یہاں پر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اسلامی کے حالت میں مرو. اس کا جواب یہ ہے، یہاں پر الامر بالانقیاد مراد ہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ تم منقاد رہو، اسلام کے احکام کی تعمیل کرتے رہو. اگر تمہیں موت آئے تو وہ بھی اسلام کی حالت میں. دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کامل طور پر ڈرنا. اور سورۃ تغابن نکالیے، آیت نمبر 16، سورۃ التغابن. وہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جتنی تمہاری استطاعت ہو اتنا ہی اللہ سے ڈرتے رہو. پارہ نمبر 28، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری طاقت ہے.
یا پر فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو. اور سورۃ آل عمران میں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کامل طور پر اللہ سے ڈرو. پہلا جواب سنیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی پوری استطاعت صرف کرے حدود شرعیہ کے اقامت میں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہر انسان اپنی پوری استطاعت کو صرف کرے، استعمال کرے اقامت حدود شرعیہ میں. اور سورۃ آل عمران میں فرمایا فاتقوا اللہ حق تقاتہ، حق ڈرنا، مناسب ڈرنا یہ ہے کہ ڈرنا حدود شرعیہ کے موافق ہو. ایسا نہ ہو جیسے کہ گمراہ پیر وہ کہتے ہیں ہمارے اندر بھی تقوی ہے، لیکن ان امور کے ارتکاب کرتے ہیں جو شرعی حدود کے خلاف ہوتا ہے، بدعات کے ارتکاب کرتے ہیں، رسومات کا. تو اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو لیکن ڈرنا مناسب ہو، حدود شرعیہ کے موافق ہو، حدود شرعیہ سے تجاوز نہ کرو. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ آیت منسوخ ہے. اور سورۃ تغابن کی جو یہ آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ ناسخ ہے. لیکن یہ قول تھوڑا سا کمزور ہے. تیسرا جواب یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ ایجاہد فی سبیل اللہ حق جہادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرو، حق جہاد جس میں اخلاص ہو، نام النمود نہ ہو. تیسرا جواب یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، سراج المنیر میں اتقوا اللہ حق تقاتہ المراد منہ التوحید، کہ یہاں پر یہ جو ذکر فرمایا اللہ سے ڈرو، مناسب ڈرنا، کامل ڈرنا، اس سے مراد توحید ہے. یہاں پر بیان العقیدہ ہے کہ تمہارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدے میں کوتاہی اللہ کا برداشت نہیں ہے. البتہ اگر عمل میں کوتاہی ہو فاتقوا اللہ ما استطعتم، پھر بھی کام چلتا ہے. لیکن عقیدے میں کوتاہی رب کو برداشت نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دوسرا قانون کہ تمہارا آئین قرآن و سنت ہونا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے تامو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر. اعتصام بحبل اللہ، حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بنو. ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کیا مطلب؟ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تامو. النصرت من اللہ لا من القبائل والعشیرہ، مدد مانگو اللہ سے مانگو، اپنے قبیلے سے، اپنی برادری سے مدد نہ مانگو. وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے کی تمہارے اوپر. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، انعام اول قبل الاسلام، جب تھے تم دشمن. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا فرمایا تمہارے دلوں کے درمیان. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس ہو گئے تم رب کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، انعام دو، تے تم آگ کے کنارے پر، آگ کے گڑھے کے کنارے پر. شفا کنارے کو کہتے ہیں، حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں.
فانقذکم منہا، پس اللہ نے تمہیں نجات دی اس سے، بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح بیان فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات اپنی احکام، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راہ پر چلتے رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تیسرا قانون کہ تمہارے جماعت میں افراد ایسے جو فعال ہو، تمہاری تنظیم فعال ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں امتوں نے کیسی جماعت جو جہاد باللسان بھی کرتا ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلاتے ہو لوگوں کو خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، حکم کرتے ہو بالمعروف، اچھی کاموں کا، بِمَا عُرِّفَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قرآن و سنت کے تعین ہو۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، روکتے ہو لوگوں کو برے کاموں سے، بِمَا خَالَفَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، جو کام قرآن و سنت کے خلاف ہے اس سے لوگوں کو روکیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ المفلحون کے اوپر الف لام کا مان کے لیے کامل فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، زجر مع التخویف۔ وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جاؤ تم كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا جنہوں نے اختلاف کیا تھا، ای فی توحیدی، اللہ کی توحید میں، واختلفوا انہوں نے اختلاف کیا تھا، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ آئے تھے ان کے پاس واضح دلائل۔ اولئک لهم عذاب عظیم، ثمرہ، یہ لوگ جو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ای وقت العذاب، جب عذاب کا وقت آئے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بشارت، جس دن سفید ہو جائیں گے وجوہ بہت سے چہرے، کئی چہرے، وتسود وجوہ، سیاہ ہو جائیں گے کئی چہرے۔ سورۃ العبس میں اس کا پورا نقشہ ذکر ہے کہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے وہ خوش ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوں گے۔ سورۃ العبس آیت نمبر 37 نکالی، پارہ نمبر 30۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک انسان کے لیے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی، یغنی، جو بے پرواہ کرے گا اس کو دوسروں سے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے اس دن مسفرہ، روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوں گے، مستبشرہ، خوش ہونے والے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سے چہرے اس دن، علیہا اس کے اوپر غبرہ، غبار کی وجہ سے سیاہی ہوگی۔ ترہقھا قترہ، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو تھے الکفرہ، انکار کرنے والے، الفجرہ، بدکاری کرنے والے، عقیدہ بھی ان کا درست نہیں تھا، اعمال بھی ان کے درست نہیں تھے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن سفید ہو جائیں گے کئی چہرے، سیاہ ہو جائیں گے کئی چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یقال لهم، ان سے کہا جائے گا، تذلیل المجرمین، اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے خواہش رکھنے کے باوجود، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکو تم عذاب سب اس کے کہتے تم کفر کرنے والے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تم نے کفر کیے ایمان کے خواہش رکھنے کے باوجود، دل میں ایمان کی خواہش تھی، ایمان نہیں لے آئے اس وجہ سے کہ قبیلہ کیا کہے گی، اس ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ دوسری توجیہ یہ ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ تو کیا لیکن اس کے بعد پھر کفر کیا دل سے۔ تیسری توجیہ، اکفرتم بعد ایمانکم، کہ دعوی ایمان کے بعد تم نے کفر کیا، تمہارا عمل
تمہارے دعوے کا خلاف تھا۔ چوتھی توجیہ ہے کفرتم بعد ایمانکم، آیا تم نے کفر کے ایمان لانے کے بعد عہد الست تم نے کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، پھر تم نے اس عہد الست کا خلاف کیا۔ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، بشارت اخروی، بارہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ذکر حال کا ہے، مراد محل ہے، یہ جنت ہے۔ تلک آیات اللہ، اللہ کے آیات و احکام ہیں، نتلو علیک، جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر، بالحق کی حکمت کے موافق، متلبسا بالحق۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، جواب شبہ، اللہ ارادہ نہیں فرماتے ذرا بر ظلم کا اپنے مخلوق پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خاص اللہ کے لیے اختیارات ہیں، اس کا جو کچھ آسمانوں میں اور اس کا جو کچھ زمینوں میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، خاص اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے الامور، امور الخلائق، مخلوق کے تمام اموروں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ترغیب الی الجہاد، تم بہترین امت ہو، وجہ خیریت، اخرجت للناس خلقت للناس، تم پیدا کیے گئے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تامرون بالمعروف، علت خیریت دوم وہ ہے جہاد، تامرون بالمعروف، حکم کرتے ہو تم لوگوں کو اچھی باتوں کا، وتنہون عن المنکر، منع کرتے ہو لوگوں کو برائی سے، وتؤمنون باللہ، حال یہ کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ کے اوپر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ایمان لے آتے کتاب والے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، بعض ان میں سے ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، ترغیب الی الجہاد، لَن يَضُرُّكُمْ، ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہیں، الا اذى، سوائے تکلیف کے۔ لَن يَضُرُّكُمْ نفی جسمانی تکلیف کا، تمہیں جسمانی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، یہ اس بات ہے ایذاء روحانی کا، سوائے گالیوں کے کچھ نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، ترغیب الی الجہاد، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، یولوکم الادبار، پیٹ پھیریں گے تمہیں، یولوکم پھیریں گے تمہارے ساتھ، الادبار اپنی پیٹھوں کو، یعنی پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، مہر لگائی گئی ان پر، الذلہ بقدری کا، ذلت کا، اینما ثقفوا، جہاں کی وہ پائے جائے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ مضبوطی سے تامے وہ اللہ کے رسی کو، ایمان لے آئے، وحبل من الناس، مضبوطی سے تامے لوگوں کی رسی کو، یعنی ان کے شہر میں رہے اور ٹیکس ادا کرے، امن میں رہے۔ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، حالت دو، وہ مستحق ہوئے غضب کے، غصے کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ عِلَّةِ صَوْمٍ، مہر لگائی گئی ان کے اوپر المسکنہ، المسکنہ فقر کا، یعنی اگر ظاہری طور پر یہ مالدار ہے لیکن ان کا دل فقیر ہے۔ یا دوسری توجیہ ہے المسکنہ فقر کا، فقر کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے اعتبار سے یہ بہت کمزور ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کے آیات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قتل کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ،
اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ تے وہ حد سے تجاوز کرنے والے. لَيْسُوا سَوَاءً یہ سب برابر. مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب میں سے بعض لوگ. امت ایک ایسی جماعت ہے قائمت جو کڑی ہے قائم ہے اللہ کے احکام کی تعمیل میں. یتلون آیات اللہ جو پڑھتی ہے اللہ کی آیات آنا اللیل رات کے اوقات میں ہم یسجدون حال یہ کہ وہ سجدہ ریز ہوتے اللہ کے سامنے. یؤمنون باللہ والیوم الاخر ایمان لاتے ہو اللہ پر آخرت کے دن پر. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر حکم کرتے لوگوں کو اچھائی کا روکتے لوگوں کو برائی سے. ویسارعون فی الخیرات وہ جلدی کرتے نیکی کے کاموں میں. اولئک من الصالحین ثمرہ یہی لوگ ہیں نیک بخت. اما یفعلوا من خیر فلن یکفرون. چوتھا قانون الانفاق. اما یفعلوا من خیر جو یہ لوگ کرتے ہیں من خیر کوئی نیکی فلن یکفرون ان کی بے قدری نہیں کی جائے گی. علت واللہ علیم بالمتقین اللہ جانتے ہیں متقین کے حالات کو. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم تخویف اخروی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز فائدہ نہیں دے گی ان کو اموالہم ان کے اموال ولا اولادہم ان کے اولاد من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئن ذرابر. اولئک اصحاب النار ثمر اخروی یہی لوگ ہیں آگ والے فیہا خالدون یہ لوگ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون جواب شبہ. شبہ یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے مال خرچ کرتے ہیں کئی رفائی اداروں میں کئی مسلم ممالک کو امداد بھیجتے ہیں. آیا اس وجہ سے ان سے عذاب رفع ہوگا قیامت میں؟ جواب ان کے تمام خیرات باطل ہے بوجہ فساد عقیدہ کے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا مثل و صفت اس کا جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں في هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح مثل اس ہوا کی ہے فیہا سر جس میں سخت اولے ہو سخت اولے ہو سخت ہوا ہو. اصابت ارض قوم ظلموا انفسهم ایسے اولے ایسی ہوا جو پہنچ جائے ایسی قوم کے فصل کو ظلموا انفسهم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا تھا فَأَهْلَكَتُ پس جلا دے اس باغ کو ہلاک و برباد کرے اس باغ کو. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر ظلم نہیں فرمایا تھا وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے. کیا مطلب جس آدمی نے مال خرچ کیا لیکن عقیدہ خراب ہے انہیں یہ اعمال کچھ فائدہ نہیں دے گی. اس کی مثال یوں ہے ایک باغ ہے اس باغ میں تیز ہوا آ گئی اس تیز ہوا میں اولے بھی ہے اس تیز ہوا میں آگ بھی ہے. وہ کسی باغ میں وہ آگ جا لگا اس وجہ سے وہ باغ جل گیا. کیا مطلب جس نے مال خرچ کیا عقیدہ خراب ہے عقیدہ کا اولا عقیدے کے آگ اس پر عمل پر جا پڑا اس کی وجہ سے اس کے تمام اعمال برباد ہوئے. وما ظلمهم اللہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن تھے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم پانچواں قید و قانون کہ تم میں غیر رزدار نہیں ہونا چاہیے منافق نہیں ہونا چاہیے یہودی نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم نہ بناؤ تم بطانۃ دلی دوست
رازدار من دونکم اپنے علاوہ ایمان والوں کے علاوہ. کیوں؟ وجہ اولا یألونکم خوالا یہ لوگ کوتاہی نہیں کرتے تمہارے بارے میں. خوالا فساد کا یہ لوگ چاہتے ہیں تمہارے اندر فساد پیدا ہو. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ علت دو یہ لوگ چاہتے ہیں مَا عَنِتُّمْ جس وجہ سے تم تکلیف میں پڑتے ہو. علت سن قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ تحقیق ظاہر ہو چکے غصے ان کے منہ سے. چوتھی وجہ ان کے دشمنی کا وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ جو چھپاتی ان کی سینے بہت بڑی بات ہے. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ تحقیق بتلا دی ہم نے تمہیں آیاتی ان کی دشمنی کے وجوہات و نشانات ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل رکھنے والے. انتم اولائی پانچویں وجہ خبردار ہو تمہیں وہ لوگوں کہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہو. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے ظاہراً و باطناً. چھٹی وجہ تؤمنون بالکتاب کلی تم ایمان لاتے ہو بالکتاب کلی تمام آسمانی کتب پر پورے کتاب پر ایمان لاتے ہو یعنی بالکتب السماویہ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ساتویں وجہ جب یہ لوگ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لا چکے ہیں اس میں نفاق موجود ہے. وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْثِ آٹھویں وجہ جب یہ لوگ الگ ہو جاتے عَزُّوا عَلَيْكُمْ کاٹتے ہیں علیکم کاٹتے ہیں علیکم تمہارے وجہ سے الانامل انگلیوں کے پورے من الغیظ غصے کی وجہ سے. قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر موتم مرو تم بغیظکم ما غیظکم اپنے غصے سمیت یہ کنایہ سب غصہ کرنے سے غصہ کیوں یہ لوگ ہو جاتے ہیں. اگر تم غصہ ہو جاتے ہو بغیر کسی وجہ سے تم مرو. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور یقین اللہ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو تمہارے دل میں جو کچھ ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم نویں وجہ اگر تمہیں پہنچ جائے حسنۃ کوئی خوشی تسؤہم تو خفا ہو جاتے ہیں یہ لوگ اس خوشی کی وجہ سے. ان تصبکم سیئۃ دسویں وجہ اگر پہنچ جائے تمہیں سیئہ کوئی تکلیف یفرحوا یا خوش ہو جاتے اس وجہ سے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم ثابت قدم رہے وَتَتَّقُوا اپنے آپ کو بچا لیا شک و شکایت سے اپنے آپ کو بچا لیا تزلزل سے. لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہیں ان کی تدبیر ذرا بر. ان اللہ بما یعملون محیط یقین اللہ ان اعمال کو جو لوگ کرتے ہیں محیط ان کا احاطہ کرنے والا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ یا سے غزوہ احد کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا. اس سے پہلے غزوہ بدر واقع ہوا. یہ لوگ بولتے ہیں انتقام کے تیش میں تھے کہ کسی طرح ایمان والوں سے انتقام لینا چاہیے. بہت سارے افراد آئے تھے اور انہوں نے اس جنگ میں ان مشرکین نے بہت بہادری سے کام لیا تھا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح دی. ایک پہاڑ کی چوٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ جو 40-50 افراد ہیں یہ تمہاری زیر قیادت ہوں گے. اگر ہم نے فتح حاصل کی پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے. اگر شکست پائی پھر بھی نہیں ہلنی ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح دی.
تو اختلاف پیدا ہوا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ فتح جب تک حاصل نہ ہو اس وقت تکیہ سے نہیں ہلنا ہے۔ بعض نے فرمانے یہ مقصد نہیں تھا۔ پھر یہ کہ وہ صحابہ کرام چلے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی نہیں ہے سوائے چند افراد کے، وہ آیا پہاڑ پر جو 10-12 افراد تھے ان کو بھی شہید کیا، میدان میں جا گھسا اور دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، اور جو فتح اللہ نے ایمان والوں کو دی وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوا تھا۔ لیکن یہ جو غزہ تھی اس میں مشرکین نے بہت زیادہ جفاکشی کی بہت ہمت سے کام لیا۔ مشرکین کی جو عورتیں تھیں وہ مشرکین کے سامنے اشعار کہا کرتی تھی، نانو بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقبل نوانق وان تدبر نفارق فراق غیر وامق، کہا کرتی تھی نانو بنات الطارق، ہم تو عورتیں جو رات کو سوتی ہے تمہارے ساتھ، نمشی علی النمارق بڑی بڑی تکیوں پر ہم سوتی ہے، ان تقبل نوانق اگر تم نے مقابلہ کیا دشمن کا ہم گلے ملائیں گے تمہارے ساتھ، وَإِن تُدْبِرْ نُفَارِقْ فِرَاقُ غَيْرُ وَامِقْ اگر تم نے پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کیا تو ہم تم سے جدا ہوں گے، ایسے جدا ہوں گے کہ کبھی ملیں گے نہیں۔ تو شروع میں جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح دی۔ حمراء الاسد واقعے میں کہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زخمی صحابہ ہے وہ ہمارے ساتھ جائے۔ جب اس مقام پر پہنچے مشرکین کو جب پتہ چلا تو وہ بھاگ گئے۔ تو یہاں سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے مختصرا، اور اس کا تعلق ہے ان تصبروا وتتقوا سے، کہ اگر تم ثابت قدم رہے اپنے آپ کو بچا لیا بے صبری سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ اگر تم نے اس شرط پر عمل نہیں کیا تو اگر نمونہ دیکھنا ہے تو سن لو واقع احد، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ نَارِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ جس وقت آپ صبح کو نکلے من اہلک اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ بٹاتے تھے آپ ایمان والوں کو مقاعد للقتال جنگ کے مورچوں میں، واللہ سمیع علیم اللہ سننے والے علیم جاننے والے۔ اذا همت طائفتان منکم اذا همت جب دل میں ارادہ گزرا طائفتان دو جماعتوں کا، بنو سلمہ بنو حارثہ ان کے دل میں تھوڑا سا ارادہ آیا، یا اذا همت جب قصد کیا دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے ان تفشلا کہ وہ کمزوری دکھائے سست ہو جائے، واللہ ولیہما اللہ ان دو جماعتوں کا رکھوالا ہے۔ یہ دو جماعتیں تھی بنو سلمہ بنو حارثہ ہوتے بھی تھے، لیکن پھر فرماتی ہمارے لیے اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما اللہ ان دونوں جماعتوں کا رکھوالا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون خاص اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ واقع بدر جب تم نے ثابت قدمی دکھائی، جب تم نے پانچویں قید قانون پر عمل کیا، تم توڑے تھے لیکن اس کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تحقیق اللہ نے تمہارے ساتھ مدد فرمایا، بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ کہ تم کمزور تھے تعداد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ فرماتے تھے ایمان والوں سے وہی کے ذریعے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ، آیا کافی نہیں ہو جائیں گے تمہارے لیے، أَن يُمِدَّكُمْ، کہ مضبوط فرمائے اللہ تمہیں، اللہ تمہاری مدد فرمائے، رب تمہاری مدد فرمائے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، اتارے ہوئے، بھلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم ثابت قدم رہے، وتتقوا، اپنے آپ کو بچا لیا بے صبری سے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرٍ، آ جائے تمہیں یہ لوگ، من فوراً اپنے جوش و خروش سے، هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ، یہ فرشتوں کی جماعت کہ اللہ تمہیں مضبوط فرماتے ہیں، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مُصَوِّمِينَ، نشاندار۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، یہ جو اللہ نے 5000 کی تعداد ذکر کی یہ مشروط تھا۔ ان میں سے کافر یہ کہا کرتے تھے ہماری پاس مدد آ پہنچی 1000 2000 3000 5000، تو ایسے اللہ نے فرماتے تھے اگر 5000 آ جائے 5000 لشکر ہوں گے فرشتوں کا، لیکن چونکہ نہیں آئی تھی مدد ان کو تو اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے۔ وما جعل اللہ حکمت امداد، وما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنائی امداد، الا بشرا لکم، مگر واسطے تمہارے، الا بشرا لکم، مگر تمہارے خوشی کے واسطے، تمہارے لیے خوشخبری کے واسطے، اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس کے ذریعے سے۔ ومن نصر، نہیں یہ فتح مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ لیقطع، اس کا تعلق ہے نصرکم کے ساتھ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، لیقطع، تاکہ کاٹ لے، طرفاً ایک حصہ، من الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، مر جائے وہ ہلاک ہو جائے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل فرمائے، قیدی ہو جائے، فَإِنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پس وہ واپس لوٹیں گے خائبین، ذلیل ہو کر، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، تتمّی ما قبل، لَيْسَ لَكَ، نہیں آپ کے لیے، من الامر، عذاب الہی میں سے، شیئن، کچھ بھی، آپ کیوں ان کے خلاف دعا کرتے ہیں؟ او یتوب علیہم، الہی یتوب علیہم، یا تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے، او یعذبہم، اما ایہلکہم، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، یقیناً یہ لوگ ہیں ظالم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جہاد کس کے لیے؟ خاص اللہ کے اختیارات ہیں، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ بخشتے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ ہے بخشنے والے مہربان۔ یہاں تک 3 حصے مکمل ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، حصے رابع ہیں، اس میں بیان انفاق و جہاد ہے، اس کو انشاءاللہ تفریح کے بعد ذکر کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت الیہ۔